اگلی شرط جو کہ جس کا ایک تقریباً تذکرہ اس سے پہلے آ گیا کہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا نہ ہو. لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا, کیونکہ ظلم دیکھیے بلاؤں کو نازل کرتا ہے, دعائیں کب قبول کروائے گا؟ ظلم سے ہمیشہ بلائیں نازل ہوتی ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ خبردار ظلم کے پاس بھی نہ جانا, کیونکہ جو بھی ظلم کرتا ہے اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے. گھروں کے اندر دیکھیے ہمارے دماغوں میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ ظالم بس وہی ہیں جو مثلا داعش والے ظالم تھے, یا مثلا وہ بنو امیہ ظالم تھے اور فلاں ظالم تھے, وہ تو ظلم کی الگ کیٹیگری ہے ہی. لیکن ظلم یہ گھروں کے اندر بھی ظلم ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر حقوق کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو وہ بھی ظلم کے اندر شمار ہوتا ہے. کبھی باپ ظالم بنا ہوا ہے, کبھی ماں ظالم بنی ہوئی ہے, کبھی اور گھر والے ظالم بنے ہوئے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ بات کہتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم, میں کسی ظالم کے ظلم کو نہیں بخشوں گا, اگرچہ یہ ظلم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے یا ہاتھ سے دبانے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. یعنی اتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں کیا, کسی کو قتل کیا ہو, اتنا بڑا ظلم تو نہیں کیا کہ کسی کو چھری مار دی ہو مثلا. نہیں, یہ بھی اتنا معمول, یہ بھی ظلم کے اندر شمار ہوتا ہے. اور پھر اور کیٹیگریز میں جائیں, زبان سے ظلم کرنا, اپنا اس کو طنز دے کے ظلم کرنا, حقوق ادا نہ کر کے ظلم کرنا, جس کی بہت ساری اقسام. تو بہرحال چھوٹی بڑی ہر قسم کے ظلم سے انسان کو دور رہنا چاہیے. یہ بھی مشکلات کھڑی کرتا ہے, بلائیں نازل کرتا ہے, دعاؤں کو قبولیت سے روکنے والی چیز ہے. تو ظلم کی وجہ سے عذاب بھی آتا ہے پروردگار کا. اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے, پیغمبر فرماتے ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ کسی پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی انسان شروع ہی سے ارادہ رکھے کہ نہیں میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا, کسی کا حق نہیں ماروں گا, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. مثلا کسی کی غیبت کی یا آپ نے ظلم کر دیا اس کے اوپر, کسی کی چغلی کی کہ ظلم کر دیا, کسی کے خلاف بدگمانی کا اظہار کیا, کسی کے دل کو خراب کیا, یا آپ نے ظلم کر دیا اس پر. یعنی صبح سے ہی اس حالت میں آپ نے صبح کی کہ نیت یہ ہو کہ میں کسی پہ ظلم کا ارادہ نہیں ہے میرا, سابقہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہ معاف ہو گئے تو وہ دعائیں جو کہ قبولیت دعا میں جو گناہ رکاوٹ بنتے ہیں وہ سب معاف ہو گئے, اب دعائیں بہت آسانی کے ساتھ قبول ہوں گی. تو بہرحال ظلم نہ کرنے کی نیت کا بھی کتنا اجر ہے, سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قبیح ترین ظلم کیا ہے؟ نیک شخص کے بارے میں بدگمانی. قبیح ترین اور بدترین ظلم اور گناہ کہا گیا ہے اس کو, یعنی بدگمان رہنا. یہ اس وجہ سے ذکر ہوا کہ یہ بہت کامن چیز ہو گئی. انسان ہر وقت دوسروں کے لیے بدگمان ہی رہتا ہے, اس سے بھی بدگمان, اس سے بھی بدگمان, اس سے بھی بدگمان, اس سے بھی بدگمان, ہر وقت برائی کے خیالات. اور یہ بھی ظلم کی ایک قبیح ترین ظلم کی ایک چیز سمجھی گئی. اس کا مطلب ہے جو سوء ظنی جس کے دل میں ہو اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, کیونکہ ظلم سے دعا قبول نہیں ہوتی. ظلم کی ایک قسم بدگمانی بھی, تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر ایک اور طریقہ جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ والدین میں سے کوئی اس سے ناراض نہ ہو, کیونکہ والدین میں سے کوئی ایک بھی ناراض. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو غضب آلود نگاہوں سے دیکھے گا خدا اس کی کوئی بھی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا, خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو. وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ, خواہ والدین نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو, لیکن والدین کے اوپر نگاہ غضب نہیں ڈالی جا سکتی. اور کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اچھا, جب نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ یعنی جب نماز قبول نہیں ہو رہی تو اس کے ضمن میں دعائیں ہوتی وہ بھی قبول نہیں ہوں گی. تو انسان کچھ بھی والدین خواہ ظلم کیوں نہ کریں, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اف تک نہیں کرنا ہے. اور وہ بڑھاپے کی منزل میں آ گئے جس میں انسان واقعی چڑچڑا ہو جاتا ہے, ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے. وہ خود بھی دیکھے گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں, خواتین ہیں مثلاً
وہ پوسٹ مینوپازل ڈپریشن ان کو ہوتا ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، صحت کے مسائل ہوتے ہیں، پوری زندگی کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، انسان چڑچڑا بد مزاج ہو جاتا ہے سر. تو خود ہی خیال رکھنا ہے کہ ان کی اس چڑچڑی اور بد مزاجی کو آپ برداشت کریں، کیونکہ اس ایج میں پہنچ گئے، اور آپ بھی آگے چل کر کبھی اس عمر کو کبھی نہ کبھی خواتین سوچیں گی ہمارے تو وہ بوڑھے ہوتے ہی نہیں کبھی، تو وہ ہم تو پہنچیں گے نہیں اس تک. لیکن بہرحال یہ کہ پہنچنا ہے ہر شخص کو. پھر بھی تو غضب آلود نگاہ سے بھی اگر دیکھا تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، تو اس کے ضمن میں کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ والدین کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا بھی روایات کے اندر عبادت کہا گیا ہے، ثواب ہے. تو بہرحال اور نگاہ غضب ڈالی تو بہرحال نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی. امر و نہیں کا تارک نہیں ہونا چاہیے جو بھی دعا مانگ رہا ہو، کیونکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تاکہ خدا تمہاری دعائیں قبول کرے. یعنی معاشرے کے اندر گناہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں، یہ بس اب کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور معاشرے کے اندر نیکیاں فروغ نہیں پا رہی ہیں، یہ سوچ رہا ہے کہ بس میں تو نماز روزہ تو کر رہا ہوں، اور بظاہر میرے اپنے قریب کے فیملی والے بھی نماز روزہ کر رہے ہیں، بس کافی ہے. یعنی معاشرے سے بالکل لا تعلق ہو کر بہت سے نیک افراد اپنی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں. یہ معاشرے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، یہ سیلفش بن کر بس صرف میرے اپنی چیز. حالانکہ امر بالمعروف کے اندر تو یہی مثال دی جاتی ہے نا، کہ روایات کے اندر بھی ہے کہ وہ شخص مثلا اپنی جگہ کو کشتی کے اندر بیٹھ کے اور اس میں سوراخ کرنے لگے، میں تو اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، او بھائی سارے کشتی والے پانی پوری کشتی کے اندر بھر جائے گا. تو تم یہ صرف لوگوں سے بچ کے صرف گھر کی حد تک اگر اپنے آپ کو دیکھو گے، یا صرف اپنے کلوز فیملی کے افراد کو صرف اگر دیکھو گے، تو یہ باہر کا جو معاشرہ خراب ہے اس کے اثرات تمہارے اپنے اوپر آئیں گے، تمہارے اپنے بچوں پر آئیں گے. تو اطراف کے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. مثلا پورے گلی کے اندر لوگ اکثر نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارا گھر صاف رہے، اس کے بعد سارا پانی نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، کیچڑ ہو رہی ہے. مثلا یہاں پہ بھی مدرسے میں ایسے اطراف میں ہیں کہ وہ اینڈ جس وقت یہاں پر لگنے والا ہوتا ہے مدرسہ، اسی وقت ساری دھلائی ہو رہی ہوتی ہے، کیچڑ ہوتی، سب اندر کیچڑ بھرے جوتے لے کے آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں کہ جس سے اذیت ہو رہی، یعنی اپنا گھر ہمارا صاف ہو جائے، چاہے باہر والوں کو کتنی پریشانی ہو، کوڑا نکال کے باہر گلی میں پھینک دیا. اکثر جگہوں پہ گاڑی کہیں کھڑی ہوتی ہے اور لوگ اوپر جو رہ رہے ہوتے ہیں فلیٹوں میں، وہ سارا کچرا اوپر سے نیچے سب گاڑی کے اوپر آ کے گرتا ہے مثلا. تو بہرحال یہ سیلفش ہو کر جو افراد گزارتے ہیں، ان کی بھی دعائیں اس لحاظ سے قبول نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ کو بہت محدود اس پیمانے کے اندر بس اپنے خود غرضانہ طریقے سے دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو بھی گناہوں سے روکنا ہے، نیکیوں کو فروغ دینا ہے. تو فرماتے ہیں امام کہ تاکہ خدا تمہاری دعائیں قبول کرے، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور تمام معاشرے کے نقصانات اور برائیاں تم تک پہنچ کر رہیں گی. تو تم کہہ رہے ہو نا یہ فلاں چیزیں سے مجھے مل جائیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دعا قبول ہی نہیں ہوگی. اس طرح سے رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کی ہوئی ہو، کیونکہ قطع رحمی سے تو اتنی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس میں ایک مصیبت یہ بھی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا کہ پوچھا گیا پیغمبر اکرم سے کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مغضوب کون سا عمل ہے جس سے خدا غضبناک ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا خدا سے شرک کرنا. اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو فرمایا قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا یا ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا. اصل چیز ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا. تو قطع رحمی ایک ایسی چیز ہے، یعنی انسان کی واقعی عمر 30 سال کی ہوتی ہے اور قطع رحمی سے 3 سال کی ہو جاتی ہے، اور صرف پتہ چلا کہ 3 سال بعد اسے مر جانا تھا، اور صلہ رحمی سے اس کی عمر 30 سال کر مزید بڑھا دی جاتی. تو اتنی مصیبتیں قطع رحمی سے آتی ہیں، اور صلہ رحمی سے اتنی ہی زیادہ آسانیاں آتی ہیں اور دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں. قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور حضرت امیر بڑے ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزرگوں کے درمیان محبت بچوں کے درمیان رشتہ ہوتی، یعنی بزرگ آپس میں اگر محبت سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنی محبت ہے، تو یہ بعد میں یعنی محبت سے بھی بڑھ کر ان کی اولادوں میں یہ چیز رشتہ بن جاتی. کہا جاتا ہے نا کہ بہت سی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرابت داری کی حاجت نہیں رکھتی،
یعنی اتنی اچھی دوستی ہے کہ اس میں رشتہ داری کی ضرورت نہیں, اور بہت سی رشتہ داریاں ایسی ہیں جن میں دوستی کی حاجت ہوتی, یعنی ہیں رشتہ دار لیکن دوست نہیں آپس میں, اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو رشتہ داروں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں. تو جب اولاد یہ دیکھتی ہے کہ والدین جو ہے ہمارے آپس میں دیگر رشتہ داروں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ بہت محبت سے مل رہے ہیں, تو ان کی اولاد بھی اس نیک عمل میں حصہ دار بن جاتی ہے, ان کی اولاد در اولاد کے آپس میں بہترین تعلقات اور رشتے قائم ہو جاتے ہیں. اور یہ اگر ایک دوسرے سے اکھڑے رہیں, ہر وقت غصے رہیں, ہر وقت تعلقات قطع کیے رہیں, اس سے بھی مت ملنا, اس سے بھی مت ملنا, اور اس سے بھی مت ملنا, اور اس کو بھی میرے جنازے پہ نہ آنے دینا, اور اس سے خبردار جو تم جا کر, یعنی لوگ دوسروں سے لوگ چھپاتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے اگر جا کے مل لیں گے تو وہ فلاں ناراض ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کی چیزیں کہ بہت مصیبتیں لے کر آنے والی. تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, قطع رحمی ہمیشہ دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتی. بے توجہی اور غافل دل سے دعا نہ کی جائے, بے توجہی اور غافل دل سے, یعنی بالکل بس کوئی بھی ہم نے دعا اٹھا لی, دعا توسل, بس جلد سے جلد بار بار. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اکثر پیج پلٹ کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے پیجز رہ گئے دعا کو ختم ہونے میں. تو اس میں بس ایک جیسے آپ کو نا ایک فارمیلٹی اور ایک بوجھ اتارنا ہے, ایسی زیادہ اثر پذیری نہیں رکھتی. یعنی ٹھیک ہے جب پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے, اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, لیکن جو اثرات توجہ کے ساتھ اور دل کے ساتھ پڑھنے میں ہیں وہ نہیں ملیں گے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ خدا غافل دل سے کی گئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. یعنی بس آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں غافل, بس ایسی رٹی رٹائی ٹائپ کی دعائیں ہیں. یہ یعنی دعا ایک ڈوب کر, جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا, مانگی جائے, دل سے مانگی جائے کہ بس مجھے قبول کروا کر ہی رہنا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اگر گداگر ہی سست ہو تو مالک مکان کو الزام نہیں دیا جا سکتا. یہ ایسی جا کے کھڑا ہو گیا, وہ کھٹکھٹا ہی نہیں رہا, جبکہ اگر کھٹکھٹاتا رہے مسلسل تو کبھی نہ کبھی دروازہ ضرور کھلتا ہے. اور لوگ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا ہجڑے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, انسان کچھ نہ کچھ پہلے سے رکھتا ہے کہ جب تک ہلے گا نہیں اب تک کچھ لے کے نہیں جائے گا, تو بہرحال جان چھوڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس دینے کے لیے. تو بہرحال اس کا تو فائدہ ہو جاتا ہے نا لے جانے والے کا. تو اگر سست ہو, کوئی کونے میں کہیں قدرے کے اندر بیٹھا رہے اور وہ خود ہی بڑھ کر اپنی دعا قبول کرانے میں انٹرسٹڈ نہ ہو, تو ٹھیک ہے, بس بیٹھے رہیے پھر ایسے. تو دل لگا کر دعا کرنا ہے, بے توجہی کے ساتھ نہیں کرنا ہے, غفلت کے ساتھ نہیں کرنا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. چغل خور نہ ہو. چغل خور کی بھی آیا ہے کہ اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی, ادھر کی بات ادھر لگانا, النمیمہ جسے کہا جاتا ہے. چغل خور, غیبت الگ ہے, چغل خوری الگ ہے. چغل خوری یہ ہے کہ دو افراد کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر لگانا. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ہم تو چغل خور نہیں ہیں, جبکہ اس کی تعریف کو دماغ میں رکھتے ہوئے کبھی آپ دیکھیے کہ آپ نے ادھر کی بات ادھر لگائی, دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ, یعنی کیوں اس کو مشغول کر رہے ہیں آپ. ایک آدمی کا دل بالکل اس چیز سے خالی ہے, آپ نے اس کے اندر ایک بات ڈالی کہ فلاں تمہارے متعلق یہ بات کہہ رہا تھا, اب آپ نے غیر ضروری طور پہ اس کے دل کو منفی چیز کے اندر مشغول کر دیا. اس سے حسن ظن اس نے رکھا ہوا تھا, آپ نے اس کو بدگمانی کے اندر بدل دیا. تو چغل خور کی بھی دعا اس لحاظ سے قبول نہیں ہوتی. جنازے میں ہنسنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بات سے روایات ہے, میں پوری روایتیں نہیں پڑھ رہا, تو بہرحال جنازے میں ہنسنا, باتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ہنستے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں غفلت سے, حالانکہ اس وقت یہ تقریباً مکروہات میں چیز سمجھی گئی. حضرت اویس قرنی جنازے میں ساتھ ساتھ جا رہے تھے, تو ان کے برابر میں ایک شخص نے مڑ کر ان سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا اگر تجھے برا نہ لگے تو تیرا جنازہ ہے, اور برا لگے تو پھر میرا جنازہ ہے. مقصد ہے کہ یہ ٹائم اس بات کا ہے کہ تم آپ یعنی مشغول ہو, اس وقت استغفار کرو, بہرحال کسی کا جنازہ ہے, تمہیں جو ہے آخرت کی بات کو یہ سوچنا چاہیے, نہ کہ تم ادھر ادھر کی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہو. تو لوگ آپس میں بھی پوری دنیا جہان کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, جنازہ بس میں ساتھ میں رکھا ہوتا ہے, اور قبرستان جاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں سب کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس موقع پر اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے. تو کہا سمجھ لے کہ تیرا جنازہ ہے, اب کیا کرنا چاہیے تجھے وہ کر, اور اگر یہ بات تجھے بری لگی ہو تو سمجھ لو کہ میرا جنازہ ہے.
تو جنازے میں اسی طریقے سے ایک شخص ہنس رہا تھا، تو اس کو بھی روایت میں کہا گیا کہ اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، جنازے میں ہنسنے والا شخص. خیر، تو یہ روایات میں کیونکہ آئی. کسی حرام کام کی یا ناممکن کام کی دعا نہ کرے. حرام کام کی دعا مثلا ایسے سودی جابز کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ مثلا میری بینک میں مثلا کیشیئر کی جاب لگ جائے سودی بینک میں مثلا، کوئی یا کوئی اور اس طرح کی چیز کہ جس میں سودی لین دین کرنا پڑے، یا بہت سی باہر ممالک میں ایسی جابز ہوتی ہیں سپر اسٹورز کی جس میں مثلا شراب کی ہینڈلنگ بھی کرنی ہے، سور کی ہینڈلنگ بھی کرنی ہے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جناب سور کے گوشت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے، تو اس کی تو علماء نے کہا ہے کہ ایک جگہ سے چلیں دوسری جگہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجرت کا حقدار نہیں بنتا. باہر کے حوالے سے اور شراب میں تو وہ عمل بھی حرام ہے ساتھ ساتھ. شراب کو نہ صرف رکھ نہیں سکتے، سرو نہیں کر سکتے، جس میز پہ شراب رکھی ہو وہاں پر کھانا نہیں کھا سکتے، بلکہ کھانا نہیں بھی کھائیں تو بھی بعض مراجع فتوی اور کچھ احتیاط واجب کی بنا پر اس میز پر بھی بیٹھنا حرام قرار دیتے ہیں. اس مثلا بہت سارے اس نے سٹور میں چیزیں خریدی، ان میں شراب کی بوتل بھی تھی، اس کے پیسے چارج نہیں کر سکتے اور اس کی اجرت کے حقدار نہیں ہو سکتے جو بھی جتنی دیر اس قسم کا کام کیا ہے گناہ کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال ایسی کوئی جابز یا ایسی چیزیں یا ایسی دعائیں جس میں کوئی حرام چیز لازم آ رہی ہو، اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ نامناسب اور وہ بھی ہے. اور ناممکن چیز کی بھی دعا نہ کرے. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ باہر کسی ملک گئے ہوئے تھے، روزانہ ایک جوان آ کے ان سے کہتا تھا کہ مولانا دعا کریں کہ میری جو ہے وہ اولاد ہو جائے، صاحب اولاد ہو جاؤں. کہہ رہے ہیں ایک دفعہ کی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ. تو انہوں نے پوچھا کتنے عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ اس نے کہا کون سا، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ابھی تک. تو اس قسم کے جو افراد ہیں تو حرام کام کی کوئی دعا، ناممکن کام کی دعا، تو اس قسم کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. دوسرا ہے کہ مال کو ناروا جگہ پر خرچ کرنے والا نہ ہو. یعنی اگر کوئی فضول خرچ ہے اس کی بھی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ بنتی. ناروا جگہ پر، ہم مناسب جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دیکھیں وہ پیسہ جو آپ صحیح جگہ پر خرچ نہ کریں اور مثلا بچا کے اپنے پاس رکھیں تو لا محالہ اس پیسے کو حرام یا ناروا جگہ پہ خرچ کرنا پڑ جائے گا، بچے گا پھر بھی آپ کے پاس نہیں. نیکی میں خرچ نہیں کیا تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے کہ لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ ہو جائے گا. بچا کے رکھ رہے تھے نا، ہومس نہیں دے رہے تھے، اپنے واجبات ادا نہیں کر رہے تھے، قرضے کو واپس نہیں کر رہے تھے، یا کوئی بھی ایسی چیز یا مستحقین میں نہیں دے رہے تھے، بچا کے رکھ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنا پڑ گیا. جو بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حرام میں لا محالہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے. جو حلال میں خرچ نہیں کرو گے وہ حرام میں خرچ کرنا پڑے گا، جو اطاعت میں نہیں خرچ کرو گے وہ نافرمانی میں خرچ کرنا پڑے گا. پیسہ پھر بھی بچے گا نہیں تمہارے پاس، شکل بدل جائے گی. تو بہتر ہے کہ اس کو جو صحیح مناسب جگہ پہ خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کیجئے، کیونکہ فضول خرچ یا ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے اس جگہ پر اگر آپ نے لا محالہ آپ کو خرچ کرنا پڑ جائے گا. یعنی ایسے حالات بنیں گے کہ آپ اس جگہ پر خرچ کر دیں پیسے کو. تو بہتر ہے کہ جو مناسب جگہیں جو اسلام نے بتائی ہیں وہاں پر انسان اپنے پیسے کو خرچ کرے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ خرچ کرنے والا بنے گا، لوگوں کی حاجات پوری ہوں گی تو اللہ اس کی بھی حاجات کو پورا کرے گا. اور یہ مناسب جگہوں پہ پیسے خرچ کرے گا، ناروا غیر مشروع جگہوں پر، تو اس کا یہ پیسہ بھی ضائع جائے گا. کیونکہ بہت سی فضول خرچیاں اس قسم جو حرام چیز میں اگر کوئی پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا تمہارے پاس، ابھی بھی اس کا خمس نکالو. یعنی وہ پیسہ جو سری حرام کاموں میں کسی نے خرچ کیا ہو. دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ جو پیسہ ہمارا جائز چیزوں میں خرچ ہو گیا وہ اسلام اسے کہتا ہے خرچہ مان لیا ہم نے آپ کا، یہ سالانہ اخراجات میں شمار ہو گیا، اس پہ کوئی خمس نہیں ہے. مثلا آپ نے اپنی ضروریات کی چیزیں لی ہیں، کوئی کپڑے بنائے ہیں ضرورت کے، کوئی اور گھر ضرورت کے لیے لیا ہے، لیکن ایک حرام چیز پر جس کی علماء پہلے مثلا مثال دیتے تھے کہ مثلا شیونگ بلیڈ یا ریزر خرید کے کوئی لے آیا کہ میں اس سے اپنی داڑھی مونڈوں گا تو اس کا بھی آپ کو خون سے نکالنا پڑ سکتا. یہ سری حرام کے اندر جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے. گانے کا کوئی کیسٹ لے کر آئے ہیں کہ صرف گانا ہی حرام، گانا مجھے اس پہ سننا ہے. اب یہ خرچ نہیں ہوا، یہ سمجھا جائے گا کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، جب تاریخ خمس آئے گی تو اس کا خمس نکالی. یہ جو حرام میں اپنے اسلام نے اس کو خرچہ مانا ہی نہیں.
یہ سالانہ اخراجات میں شمار نہیں ہوا. خیر اب مسئلے در مسئلے نکلیں گے. تو ناروا جگہوں پر جو پیسہ خرچ کرے گا اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا حکمت الہی سے تضاد نہ رکھتی ہو. ویسے اس کی ہم آگے جو آخری نشست ہوگی اس میں بھی مثالیں دیں گے, کیونکہ دیکھیے بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی حکمت اس میں نہیں ہے اور وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے. حکمت الہی سے تضاد ہے اس کا, تو ایسی بھی دعا کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بہت کوشش کے باوجود بھی اگر وہ دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے, مثلا ہمارے جو دوست ہیں مولانا سید شہریار رضا عبدی صاحب قبلہ, وہ خود فرماتے ہیں, شاید میں نے پچھلی دفعہ بلکہ سنا دیا تھا شاید یہ, کہ وہ آیت اللہ بہجت کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ کیا بھی ایسا ہوا ہے کہ 25 سال ہو گئے اور دعا اور قبول نہ ہوئی. یعنی بعض اوقات اتنی تاخیر بھی ہو سکتی ہے. حکمت الہی فی الحال تضاد رکھتی ہے اتنی جلدی قبول ہونے میں. تو اللہ کی حکمت سے انسان وہ نہ کرے, بس اپنی دعا کو کرتا رہے اور جب پروردگار کی حکمت ہوگی تو اس کو قبول فرمائے گا. یا اللہ کی اگر حکمت اسی کے اندر ہے, بھئی اللہ جو آپ کے لیے بہتر سمجھ رہا ہے. تو ایک صاحب نے, جب میں نے یہی آرگیومنٹ ان کے سامنے پیش کیا جب اپنی دعاؤں کے سلسلے میں چاہ رہے تھے, تو کہنے کے لیکن اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ جو چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو میرے لیے بہتر کر دے. یعنی زبردستی اللہ کے اوپر اپنا حکم اور آرڈر چلانا, وہ نہیں سمجھ رہا ہے, وہ نہیں زبردستی اللہ اپنی مرضی کو تبدیل کر لیں گے, آپ اپنی مرضی تبدیل نہیں کر رہے. جیسے اولاد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے نا, امام کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو معصوم نے یہی کہا کہ تو کیا تیرے لیے بہتر ہے, جو تو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے, جو اللہ تیرے لیے بہتر سمجھ رہا ہے. تو یقیناً یہ کہ اللہ جو بہتر سمجھ رہا ہو, تو پھر یہ والے بھی کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو, یہ بھی کانسیپٹ اور خناس اس کے دماغ سے نکل جائے گا کہ اللہ نے جو بہتر سمجھا میرے لیے وہ اس نے خلق کیا, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بہرحال دعا حکمت الہی سے تضاد نہ رکھتی ہو.